بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ہوئی اور اسی ماہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد اسے کہتے ہیں جو قابل تعریف ہو، محمد اسے کہتے ہیں جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہمیشہ سے بیان ہوتی چلی آ رہی ہیں اور ہمیشہ بیان ہوتی رہیں گی۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف مفسر قرآن کرے، ایک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف محدثین کریں، ایک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سیرت نگار کریں، ایک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فقہائے امت کریں، ایک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف علماء کریں، ایک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف شعراء کریں، ایک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ادباء کریں، ایک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف تاریخ نگار کریں، ایک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف صوفیاء کرام کریں، اور سب نے کی ہیں، لیکن ایک ایسی تعریف ہے کہ جو خود اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی۔ کسی نے کیا ہی خوبصورت بات کہی کہ اللہ رب العزت نے ایک سورت کی سیرت میں قرآن کی 114 صورتیں نازل فرمائی، گویا کہ پورے قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سے بھرا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف قرآن نے کس انداز میں بیان کی کہ قرآن خود شاہد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جو قرآن بیان کرتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جو انبیاء گزرے، حضرت آدم علیہ السلام جو سب سے پہلے نبی تھے، جو سب سے پہلے انسان تھے، ان کی پیدائش سے نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف عالم ارواح سے بیان کرنا شروع کی۔ اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی، تو یہ تعریف کا سلسلہ وہاں سے چلا، عالم ارواح سے چلا، اور یہ سلسلہ جنت الفردوس تک جاری رہا۔ تو عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ کہ اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں انبیاء سے ایک عہد لیا، ایک وعدہ لیا کہ میں اپنا پیغمبر اگر تمہاری زندگی میں بھیجوں تو تم پر لازم ہے کہ تم ضرور بضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، اور صرف ایمان نہیں لاؤ گے بلکہ تمہارے اوپر یہ بھی لازم ہے کہ تم ان کی مدد بھی کرو گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں اپنے ابراہیم جو ابا ہیں ان کی دعاؤں کا ثمرہ بن کر آیا ہوں، تو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ثمرہ کو جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا بن کر آئے، قرآن میں اس کو اس انداز میں بیان فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ۔ تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں حضور کا تذکرہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام مجھے دنیا میں میرے آنے سے پہلے میری خوشخبری دے کر گئے ہیں، میں عیسیٰ کی خوشخبری بن کر آیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی قرآن میں کیا، یا بنی اسرائیل، کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے کہا، کیا فرمایا، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت بن کر حضور آئے،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کا تذکرہ تورات اور انجیل میں بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوتے ہیں، جس شہر میں پیدا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس شہر کا ذکر قرآن میں بیان فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر میں پیدا ہوئے، شہر مکہ میں پیدا ہوئے، اللہ نے اس کی قسم کھائی کہ یہ وہ شہر ہے جس میں میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوتے ہیں تو آپ یتیمی کی حالت میں پیدا ہوتے ہیں۔ آپ کی اس پیدائش کو، آپ کی یتیمی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، کہ کیا میں نے آپ کو یتیمی کی حالت میں نہیں پایا، پھر آپ کو ٹھکانہ دیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پوری آپ کی صورت، آپ کا انداز، آپ کی گفتگو، ہر ایک چیز قرآن کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ حضور کے چہرے کا ذکر آیا تو قرآن نے والضحیٰ کہا، حضور کی زلف عنبرین کا ذکر آیا تو قرآن نے واللیل کہا، حضور کی آنکھ مبارک کا ذکر آیا تو قرآن نے لا تمدن عینیک کا کہا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو کا ذکر آیا تو قرآن نے وما ینطق عن الہویٰ کہا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا قد نرا تقلب وجہک فی السماء۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا الم نشرح لک صدرک۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل مبارک کا، قلب اطہر کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا ما کذب الفؤاد ما رأى۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیٹھ مبارک کا، کمر مبارک کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا ووضعنا عنک وزرک۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو لباس پہنا، اس لباس کو بھی قرآن نے بیان کیا۔ تو حضور کے لباس کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا وثیابک فطہر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو چادر اوڑھی تو قرآن نے اس کا بھی ذکر کیا۔ تو قرآن نے کہا یا ایھا المزمل۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کمبل اوڑھا، اس کمبل کا ذکر بھی قرآن میں آیا۔ تو قرآن نے کہا یا ایھا المدثر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر 40 سال کی عمر میں پہلی وحی نازل ہوتی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جو پہلی وحی اترتی ہے تو قرآن اس کا بھی ذکر کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب علم کا ذکر آیا تو قرآن نے کیا کہا وعلمک ما لم تعلم۔ اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعثت کا مقصد، جب اس کو بیان کرنا، قرآن نے اس انداز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کو بیان کیا کہ اللہ نے اپنے نبی کو کیوں بھیجا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کے پہلے مفسر ہیں۔ تو قرآن نے حضور کا مفسر ہونا اس انداز میں بیان کیا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کن اخلاق سے نوازا تھا؟ حضور کے اخلاق کو قرآن نے کہا إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نرم مزاجی کو قرآن نے کہا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صبر کو قرآن نے کہا وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عزم اور اللہ پر توکل اور کامل بھروسے کو قرآن نے اس انداز میں بیان کیا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کو قرآن نے اس انداز میں بیان کیا قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کو قرآن نے اس انداز میں بیان کیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 5 وقت جو فرض نماز ہے اس کا ذکر اس انداز میں کیا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تہجد کو قرآن نے اس انداز میں بیان کیا فتہجد بہ نافلۃ لک۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قرآن پڑھنے کو، قرآن کی تلاوت کو قرآن نے اس انداز میں بیان کیا ورتل القرآن ترتیلا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تسبیح کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ کے ذکر کو قرآن نے اس انداز میں بیان کیا فسبح بحمد ربک حین تقوم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت میں اٹھنے بیٹھنے کو قرآن نے اس انداز میں بیان کیا وتقلبک۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سجدے کو قرآن نے اس انداز میں بیان کیا وتقلبک فی الساجدین۔
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نسبت ہوئی حضور کی گھر کی طرف، حضور کی بیویوں کی طرف، حضور کے بچوں کی طرف، حضور کی بیٹیوں کی طرف، حضور کے اہل بیت کی طرف، تو قرآن میں ان کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات بیویوں کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا یا ایھا النبی قل لازواجک۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کے ادب اور احترام کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا وازواجہ امہاتہم۔ اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں سے گفتگو کرنے کا ذکر آیا تو قرآن نے آداب سکھائے۔ کیا کہا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا وَبَنَاتِكَ۔ اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت جن چیزوں کی طرف ہوتی گئی اللہ وہ قرآن میں ذکر کرتے گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ دعوت و تبلیغ میں گزارا، تو حضور کی دعوت کو قرآن نے اس انداز میں بیان کیا یا ایھا الرسل بلغ ما انزل الیک من ربک۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے رشتہ داروں کو دعوت دینے کا حکم ہوا تو قرآن نے کہا وانذر عشیرتک الاقربین۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتوں سے بیزاری تھی، ان سے اعراض کرنے کا اللہ نے حکم دیا تو اس کا ذکر اس انداز میں فرمایا والرجز فہجر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام امت کو کس طرح نصیحت کرتے، قرآن نے کہا فذکر انما انت مذکر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر جو ایک خیر خواہی کا جذبہ تھا اس کو قرآن نے اس انداز میں بیان کیا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جس طرح دعوت و تبلیغ اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ بطور داعی کے قرآن میں موجود ہے، اسی طرح جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جہاد کا حکم دیا گیا تو حضور کا جہاد قرآن نے اس انداز میں بیان کیا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین وغلظ علیہم۔ پھر جب جنگ کا میدان ہوتا ہے تو جنگ کے میدان میں جہاں جہاد ہوتا ہے، جہاں جنگ ہوتی ہے وہاں امن اور صلح کی بات بھی کی جاتی ہے، تو حضور کی صلح کو قرآن نے یوں کہا فجنح لہا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا۔ اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان اعزازات کا ذکر کریں جو اللہ نے صرف اور صرف اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعزازات کی بات کریں تو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت تھی وہ عالمی نبوت تھی، حضور کی عالمی نبوت کو قرآن نے اس انداز میں بیان کیا وما ارسلناک الا کافۃ للناس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو قرآن نے اس انداز میں بیان کیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت درود و سلام کی رم جھم ہو رہی ہے، رحمت برس رہی ہے، اللہ نے اس کو اس انداز میں بیان کیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے شروع ہوا، آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، حضور کا تذکرہ موجود تھا، 1,24,000 کم و بیش انبیاء آتے رہے، حضور کا تذکرہ چلتا رہا، حضور تشریف لائے، حضور کا تذکرہ چلتا رہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے 1450 سال گزر چکے، آج بھی حضور کا تذکرہ ہو رہا ہے اور یہ تذکرہ قیامت کی صبح تک رہے گا اور پھر قیامت والے دن رہے گا، جنت میں رہے گا۔ تو اللہ نے اس تذکرے کو جب بیان کیا تو فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تعریف، یہ توصیف، یہ مدح، یہ صرف دنیا کے ساتھ خاص نہیں بلکہ اللہ نے جنت میں بھی آپ کی تعریف جو کی ہے اس کو بھی قرآن میں بیان کیا۔ تو جنت میں جو آپ کو اعزازات ملیں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ ایک مقام عطا فرمائیں گے، جو مقام حضور فرماتے ہیں مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ مقام اللہ تعالیٰ کسی اور کو عطا نہیں کریں گے، وہ مقام اللہ مجھے عطا کریں گے۔ تو اس مقام کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا وَرَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، وہ مقام محمود ہے جو حضور کو ملے گا۔ اور پھر حضور کو اللہ نے صاحب کوثر بنایا، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے صاحب کوثر بنایا، حوض کوثر کا جو حضور کو یہ اعزاز ملا کہ اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔
اور اللہ نے اپنے حبیب کو فرمایا کہ میرے حبیب میں تمہیں اتنا عطا کروں گا، اتنا عطا کروں گا، اتنا عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ قیامت کے دن ہوگا، یہ میدان محشر میں ہوگا کہ جب حضور سفارش کریں گے، گنہگاروں کی سفارش کریں گے، اور پھر اس عطا کو، اس رضا کو قرآن نے کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ تو یہ حضور کی سیرت کا ایک ہلکا سا جھلک ہے۔ میں ایک ناتواں ہو کر، ایک کمزور ہو کر، 1450 سال کے بعد حضور کا ایک ادنا سا امتی ہو کر حضور کی شان قرآن سے بیان کر رہا ہوں۔ تو یہ میری جو بیان ہے یہ ناتواں ہے، یہ ناکافی ہے۔ تو اس پر میں آخر میں ایک شعر سناؤں گا، اور یہ شعر ایک شاعر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں، آپ کی مدح میں 1,00,000 اشعار لکھے۔ 1,00,000 اشعار لکھنے کے بعد جو اس نے آخری شعر لکھا، اس آخری شعر کا ترجمہ جو کیا گیا وہ میں آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا۔ جو آخری شعر اس نے لکھا وہ کمال شعر لکھا۔ وہ لکھتا ہے کہ تھکی ہے فکر رساں مدح باقی ہے، قلم ہے آبلہ پا مدح باقی ہے، برق تمام ہوا مدح باقی ہے، اور عمر تمام لکھا مدح باقی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح اسی طرح باقی رہے گی، بیان کرنے والے بیان کرتے رہیں گے، لیکن کسی کے ہمت نہیں ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا احاطہ کر سکے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل، پکی، سچی محبت، آپ کی تابع داری اور آپ کا اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔